نہال انصاری ایک بھارتی جاسوس جو پاکستان میں غیر قانونی طریقے سے سفر کرتا ہوا پکڑا گیا اور 3 سال پاکستان میں قید کی سزا مکمل کرنے کے بعد رہا کر دیا گیا۔ حامد نہال انصاری کون تھا اور پاکستانی اداروں نے اسے کیوں پکڑا؟ آئیے آج ہم آپ کو اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کامنٹ کرنا مت بھولیے۔ 33 سالہ حامد نہال انصاری ممبئی کا رہائشی تھا۔ وہ مینجمنٹ سائنسز میں ڈگری حاصل کر چکا تھا اور ان کے خاندان کے مطابق گمشدگی سے چند روز قبل 15 نومبر 2012 کو ممبئی کے مینجمنٹ کالج میں بطور لیکچرر اپنی جاب کا آغاز کر رہا تھا۔ حامد نہال انصاری کی والدہ فوزیہ انصاری ممبئی میں ہندی کی پروفیسر اور کالج کی وائس پرنسپل ہیں۔ ان کے والد نہال احمد انصاری بینکنگ کے شعبے سے وابستہ ہیں، جبکہ ایک بڑا بھائی ڈینٹسٹ ہے۔ 4 نومبر سن 2012 کو حامد نہال انصاری نے ممبئی سے کابل کی فلائٹ لی، جس کے بارے میں انہوں نے اپنے خاندان والوں کو یہ بتایا کہ وہ ایک ہوائی کمپنی میں ملازمت کے لیے انٹرویو دینے جا رہا ہے۔ شیڈیول کے مطابق اسے 15 نومبر کو گھر واپس لوٹنا تھا، لیکن کابل پہنچنے کے چند روز کے بعد اس کا گھر والوں سے رابطہ منقطع ہو گیا اور اس کا فون بھی بند ہو گیا، جس پر اس کے گھر والوں کو تشویش ہوئی۔ اس دوران حامد نہال انصاری کابل سے جلال آباد گیا اور وہاں سے بغیر سفری دستاویزات اور پاسپورٹ کے پاکستان میں تورخم کے راستے داخل ہوا۔ 2 روز کرک میں قیام کیا اور کوہاٹ پہنچ گیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق کوہاٹ میں اس نے ایک ہوٹل میں قیام کیا اور حمزہ نام کا ایک جعلی ID کارڈ استعمال کیا، اور اسی روز قانون نافذ کرنے والے اداروں نے شک کی بنیاد پر اسے حراست میں لے لیا۔ دوسری جانب اس کے خاندان والوں کا کہنا ہے کہ حامد انصاری سے رابطہ نہ ہونے کے بعد جب انہوں نے اس کے لیپ ٹاپ کا معائنہ کیا تو حامد انصاری کی ای میلز اور فیس بک پر ہونے والی گفتگو تک رسائی حاصل ہوئی۔ حامد نہال انصاری کے خاندان کے مطابق فیس بک پر ہونے والی گفتگو سے یہ انکشاف ہوا کہ وہ انٹرنیٹ پر پاکستان کے صوبہ KP کے شہر کوہاٹ میں کسی لڑکی کے ساتھ رابطہ اور بظاہر اسی سے ملاقات کے لیے وہ پاکستان گیا تھا۔ اس تمام انفارمیشن کے بعد ان کی والدہ نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ ان کے بیٹے کے فیس بک پر چند پاکستانی شہریوں سے بھی روابط تھے اور انہی کے کہنے پر انہوں نے یہ راستہ چنا۔ دوسری جانب پاکستان کے سرکاری ذرائع کے مطابق حامد نہال انصاری اپنی گرفتاری کے بعد تفتیش کے دوران اس بات کا اعتراف کر چکا تھا کہ وہ غیر قانونی طور پر افغانستان سے تورخم کے راستے پاکستان میں داخل ہوا ہے۔ حامد نہال انصاری کے خاندان اور اس کے کیس سے منسلک بہت سے سماجی کارکنوں کے مطابق حامد نہال انصاری نے کوہاٹ میں بہت سے لوگوں کے ساتھ رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی تاکہ وہ اسے پاکستان آنے میں اس کی مدد کر سکیں۔ حامد نہال انصاری کے فیس بک سے حاصل کیے جانے والے اکاؤنٹس اصلی تھے یا جعلی، اس کی تصدیق تو نہ ہو سکی، لیکن مارچ سن 2012 سے نومبر 2012 کے درمیان چند نام جن کے ساتھ وہ پاکستان آنے کے حوالے سے بات کرتا رہا، ان میں کرک کے رہائشی عطاء الرحمان بھی شامل تھے۔ ان کے خاندان کے مطابق ایک صبا خان نامی اکاؤنٹ سے بھی حامد نہال انصاری کے رابطے تھے۔ اس کے علاوہ حمیرہ حنیف اور شازیہ خان نام کے اکاؤنٹ سے روابط کا دعویٰ بھی کیا گیا، جو بعد میں عدالت میں پیش بھی کیے گئے۔ سن 2012 میں حامد نہال انصاری کی پاکستان میں گمشدگی کے بعد پشاور ہائی کورٹ میں پاکستانی وکلاء کے ذریعے اس کی والدہ فوزیہ انصاری کی طرف سے ان کے بیٹے کی بازیابی کے لیے درخواست دائر کی گئی، جس پر وزارت دفاع کی طرف سے جواب داخل کیا گیا کہ ملزم حامد نہال انصاری کو ایک حساس ادارے نے گرفتار کیا ہے اور اس کے خلاف فوجی عدالت میں کارروائی چل رہی ہے۔ فروری سن 2016 میں ایک فوجی عدالت نے حامد نہال انصاری کو جاسوسی کے الزام میں 3 سال کی قید کی سزا سنائی۔ حامد انصاری نے تفتیش کے دوران اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ وہ غیر قانونی طور پر افغانستان سے تورخم کے راستے پاکستان میں داخل ہوا اور ان کی آمد کا مقصد جاسوسی کرنا تھا۔ دوستو، حامد نہال انصاری کے مقدمے کا ایک بہت ہی اہم پہلو پاکستانی صحافی زینت شہزادی کی گمشدگی ہے۔ زینت شہزادی لاہور میں ایک مقامی چینل کے لیے کام کرتی تھی۔ وہ حامد نہال انصاری کے کیس میں ان کے والدین کے ساتھ رابطے میں تھی۔ زینت شہزادی نے ممبئی میں حامد کی والدہ سے رابطہ کرنے کے بعد ان کی جانب سے جبری گمشدگی کا مقدمہ دائر کیا اور جولائی سن 2015 میں زینت شہزادی کے توسط سے ہی حامد انصاری کی ماں فوزیہ انصاری کی جانب سے اس وقت کے ISI سربراہ لیفٹیننٹ جنرل رضوان اختر اور ملٹری انٹیلیجنس سربراہ لیفٹیننٹ جنرل رضوان ستار کو ایک خط ارسال کیا گیا، جس میں فوزیہ انصاری کی جانب سے اللہ رحم کیجیے کے الفاظ اردو میں لکھے گئے، اور اسی دوران زینت شہزادی لاپتہ ہو گئیں۔ ان کی وکیل کے مطابق زینت شہزادی 19 اگست 2015 کو اس وقت لاپتہ ہوئی جب رکشے میں دفتر جاتے ہوئے 2 کرولا گاڑیوں نے ان کا راستہ روکا۔ مسلح افراد نکلے اور انہوں نے زبردستی گاڑی میں ڈال کر لے گئے۔
اس واقعے کے 2 برس کے بعد اکتوبر سن 2017 میں زینت شہزادی کو بازیاب کروا لیا گیا۔ اس وقت لاپتہ افراد کے کمیشن کے سربراہ جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کا کہنا تھا کہ زینت شہزادی کو افغانستان اور پاکستان کے سرحدی علاقے سے بازیاب کروایا گیا، لیکن زینت شہزادی کی بازیابی کے بعد انہوں نے یا ان کے خاندان نے میڈیا سے بالکل کنارہ کشی اختیار کر لی۔ حامد نہال انصاری کی 3 سال قید کی سزا 16 دسمبر کو مکمل ہو گئی اور قانون کے مطابق انہیں جیل میں رکھنے کا کوئی قانونی جواز موجود نہیں تھا۔ پاکستان اور انڈیا کے درمیان قیدیوں کے حوالے سے کام کرنے والے ایک سماجی کارکن نے بتایا کہ حامد نے کئی مرتبہ پاکستان جانے کی خواہش کا اظہار کیا تھا، لیکن اسے ویزا نہ مل سکا۔ حامد کے جاننے والوں میں سے لوگوں کا کہنا ہے کہ ایسا لگتا تھا جیسے کہ وہ پاکستان جانے پر بضد ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ حامد نہال انصاری کی کوہارٹ کی ایک لڑکی سے سوشل میڈیا پر دوستی تھی اور وہ اسی سے ملنے کے لیے پاکستان جانا چاہتا تھا۔ حامد نہال انصاری نے پاکستان کا ویزا حاصل کرنے کی بھی کوشش کی، لیکن وہ اسے نہ مل سکا، جس کے بعد اس نے کوہارٹ کے مقامی لوگوں سے فیس بک پر رابطہ قائم کیا۔ حامد انصاری کے وکیل نے میڈیا کو بتایا کہ جولائی 2018 میں ایک پٹیشن فائل کی گئی تھی جس میں اس بات کا ذکر کیا گیا کہ حامد انصاری کی 16 دسمبر کو سزا مکمل ہونے والی ہے اور ان کی رہائی اور سفری دستاویزات مکمل کی جائیں تاکہ سزا ختم ہونے پر انڈیا حوالگی کا کام بروقت مکمل ہو سکے۔ اس پر پشاور ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت کو نوٹس جاری کیا، جس کے جواب میں وزارت داخلہ کی جانب سے جواب داخل کیا گیا کہ جس دن ان کی رہائی ہوگی اس روز انہیں انڈیا پاکستان کے درمیان معاہدے کے مطابق واہگہ بارڈر پر انڈین حکام کے حوالے کر دیا جائے گا۔ عدالت نے انڈیا اور پاکستان کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کے حوالے سے 12 مئی سن 2008 کو طے پانے والے ایک معاہدے کے تحت کہا گیا کہ اگر انڈیا یا پاکستان کا کوئی قیدی اپنی سزا پوری کر لیتا تو اسے واہگہ بارڈر متعلقہ حکام کے حوالے کر دیا جائے گا، جبکہ اگر قیدی کے سفری دستاویزات تیار نہیں تو 1 ماہ کے اندر اندر دستاویزات مکمل کر کے اسے واپس بھیجا جائے گا۔ سماجی کارکنوں کے مطابق حکومتوں کو اس حامد نہال انصاری کے معاملے کو انسانی بنیادوں پر دیکھنا چاہیے۔ کرتارپور راہداری کا سنگ بنیاد رکھا گیا ہے اور آج کل دونوں ممالک کے درمیان نسبتاً اچھا ماحول ہے، اور اگر انسانی بنیادوں پر حامد نہال انصاری واپس وطن لوٹ آتا ہے تو پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں مزید بہتری آ سکتی ہے۔ دوسری طرف حامد نہال انصاری کے والدین کا کہنا ہے کہ ان کا بیٹا جلد ہی واپس لوٹ آئے گا، اور ان کے مطابق وہ ایک ایک دن گن کر دعا کرتے ہیں کہ حامد جلد از جلد گھر لوٹ آئے۔ پاکستان میں حامد نہال انصاری کے وکیل قاضی محمد انور کے مطابق حامد نہال انصاری مردان ڈسٹرکٹ جیل میں تھے اور بظاہر تندرست حالت میں تھے، جس کے بارے میں اس کے خاندان کو آگاہ کر دیا گیا۔ 30 نومبر کو اسلام آباد میں وزیر اعظم عمران خان سے انڈین صحافیوں کی بات چیت کے دوران انڈین صحافی راج دیپ سردیسائی نے حامد نہال انصاری کا کیس کا سوال اٹھایا، جس پر عمران خان نے کہا کہ انشاءاللہ ہم اپنی پوری کوشش کریں گے۔ میں اس مقدمے کے بارے میں جانتا نہیں، لیکن میں اس معاملے کو دیکھوں گا، اور اپنے وعدے کے مطابق پاکستانی حکام نے حامد نہال انصاری کو اس کی مقررہ سزا پوری ہونے پر اسے رہا کر دیا۔ حامد نہال انصاری ایک بھارتی جاسوس تھا جو پاکستان میں جاسوسی کرنے آیا تھا، یا محبت کے ہاتھوں مجبور اپنی محبوبہ سے ملنے غیر قانونی طور پر پاکستان آیا۔ سچ کیا ہے یہ تو آنے والا وقت بہتر بتا سکتا ہے، لیکن اگر حامد نہال انصاری پاکستان میں جاسوسی کے ارادے سے آیا تھا تو پاکستانی اداروں نے اس کے ناپاک عزائم کو پورا ہونے سے پہلے اسے قانون کے شکنجے میں جکڑ لیا، اور اگر وہ محبت کے ہاتھ مجبور ہو کر اپنی محبوبہ سے ملنے کے لیے بھی پاکستان آیا تھا تو بھی اس کا راستہ غیر قانونی تھا جو سزا کا مستحق تھا۔ خیر، ذرائع کے مطابق اس نے خود اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ وہ پاکستان میں جاسوسی کی غرض سے آیا تھا، اور یہ پاکستانی اداروں کی کامیابی ہے کہ انہوں نے ایک ناپاک منصوبے کو شروع ہونے سے پہلے ہی اپنے انجام تک پہنچا دیا۔ دوسری طرف یہ پاکستانی حکومت کی طرف سے ایک بہت خوشائند قدم ہے کہ ایک جاسوس کو یا کسی بھی انسان کو جو غیر قانونی طور پر ایک دوسرے ملک میں سفر کر رہا ہے، اس کو اس کی سزا مکمل ہونے کے بعد اس کے وطن واپس روانہ کر دیا جائے۔ سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز فوراً ملتی رہیں، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، شیئر اور کامنٹ کرنا مت بھولیے۔